Day 2 of Adab Festival. Media, social media, and mental health. The good, the bad, and the ugly. The speakers are Sahar Habib Ghazi, Azhar Abbas, Dr. Humair Yusuf, and the moderator is Dr. Ayesha Mian. I would request the speakers and the moderator to please come up on the stage. Thank you. And please begin the session. Thank you. TV switch on nahi kar. Hello, can you hear me? Okay. All right, ji. Assalamu alaikum everyone, and thank you for being here. I know subah Sunday ko coming, getting out of bed and coming here is not always an easy task. So thank you for doing that for us. मेरा नाम है आयशा मियाँ डॉक्टर I'm a physician, I'm a psychiatrist, लेकिन मेरे से ज़्यादा I have a really amazing bunch of panelists here with me today that I am extremely happy to have joined me this morning. So थोड़ा सा मैं उनका introduction करा देती हूँ और उसके बाद we'll jump right into some of the sort of discussions that we want to have today हमारे panelists के साथ, and then we'll open it up for questions for the audience because I'm sure that आप सबके पास बहुत सारे सवाल जवाब होंगे इस मौजू को लेके. So the first person that I want to introduce, Dr. Humair Yusuf. He's sitting in that far left corner. So Humair is a counseling psychologist and psychotherapist based in Karachi who works with individuals, couples, families. He's also visiting faculty at IBA and has taught classes that explore the intersections of race, gender, sexuality, class, age, religion, and mental health well-being. He's co-edited a book, written multiple articles, but really likes to work in the interface of culture and how that manifests in terms of mental health in sort of patients and the communities. So thank you, Humair, for joining us today. Then we have Sahar. Sahar is a journalist. She's a design thinker trainer. She runs an Instagram community on Desi parenting, which whoever is on Instagram, you must follow her. She always has these amazing pearls for anybody who wants to understand parenting and especially positive parenting. Sahar has worked in newsrooms for 18 years, and currently she's senior editor, Asia Pacific for Vice World News, and board member for Media Matters for Democracy. I'm very excited to have Sahar here to talk about social media and its manifestations, the good and the bad, in terms of mental health. And then, of course, we have Azhar Abbas. Thank you, Azhar, for joining us today. Azhar is the managing director for GeoTV Network. He's one of the top Pakistan's television executives, years of experience and education in both print and broadcast journalism. He's really learned the skills and knowledge needed to excel in the country. So Azhar has a lot. He has a very long bio, so I'm not going to go into there, but
truly, I really want you to hear what he has to say. It's very rare to hear journalists speak so candidly and so thoughtfully about mental health and mental health matters. So really appreciate all three of you being here, and let's sort of jump right into this. So I think Humair, I'm going to start with you. कल जब हमारी बात हो रही थी और हम तीनों थोड़ा सा एक we had a Zoom call just to kind of get some idea, prepare on this topic. Humair was हम जब सोचते हैं social media के बारे में, और अभी हमारे दूसरे speakers room में भी हम बात कर रहे थे with some other journalists, they were like social media is all evil, right? And it's especially evil for children. And Humair feels differently, right? And Dr. Humair kind of really believes that there is an aspect of social media that is positive as well. So Humair, let's jump right into it and tell us a little bit about what your thoughts are about that. So to start with, is this on? Yeah. So to start with, I'm a firm believer that any technology is neutral. We've seen this coming through years. When TV came, people were afraid. When VCRs came, people were afraid. Video games, people were afraid. Any new technology triggers fear. Obviously, there are negative aspects of it. We've seen those. Those are well documented. We know how it becomes addictive, how it messes your reward system, how it becomes obsessive. That's all documented. I don't want to go into that. I will say, though, that if a child is spending 8 hours a day on Instagram or Facebook, the problem is not with Instagram or Facebook. The problem is with the child's environment. Where are his parents, his friends, his siblings, his school? Humair, you might want to speak closely. Okay. So when we see social media being misused in this negative way, to a large extent, I think it's a problem of the environment that the child is in, not of the technology. So now coming to the benefits, which I think are often overlooked. And I'll give a very simple example and then we can take it from there. Often children are excluded. It's a big problem. Children are excluded in school, children are bullied, they are made to feel inferior because of any sort of reason, because they talk funny, look funny, different religion, gender orientation, anything. But now what we are seeing is those children who were excluded and isolated are able to form communities online. So that sense of being alone is being mitigated, and that is huge. So in school, you may be having a miserable time. You may be alone, bullied, feeling inadequate, but you now have the option, which you never did before, of having a community that you can connect with, where you belong, where you are a valued member. And I do not think we can underestimate just how important that sense of belonging and connection is. So that is the main thing. उससे दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि mental health में the sense of being alone, I am alone, is a very powerful and debilitating one. Online communities, whether it's people who are suffering from depression, who've been victims of abuse, उन सब की communities हैं. भले आप कराची में हो, आप हांगकांग में हो, आप न्यूयॉर्क में हो, अब ये communities बन रही हैं जो बहुत फ़ायदा दे सकती हैं, हौसला दे सकती हैं, सुकून दे सकती हैं. तो इन वजूहात से I am a fan. I believe used appropriately, online media, social media like Facebook, Instagram, which we all love to hate, can be extremely valuable and beneficial. And this often gets overlooked in the bigger picture of the damage which they do, which is also real. I'm not saying that isn't real. But that is more a question of society and environment than the technology itself. So thank you for that, Humair. I mean, this is so Karachi कि आपको हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, and you have to make sure कि आप किस पे focus कर रहे हैं और कहाँ आपको. So I love it. Anyways, जब मुझे अमीना ने बोला कि आयशा कोई भी session mental health पे do you want to put together, my first thought this time was कि we need to talk about media, social media and mental health. ये वाला we've not talked about this topic before. And जब मैं उसको conceptualize भी कर रही थी अपने जहन में, I was thinking कि
بہت سارے اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے, بہت پہلو ہیں اس پورے ٹاپک کے, بہت بڑا ٹاپک ہے یہ میڈیا اینڈ مینٹل ہیلتھ, جس میں وی کین ٹاک اباؤٹ کہ ایکسیسو میڈیا ہمارے مینٹل ہیلتھ یا مینٹل ویلنس کے لیے کیا کرتا ہے, میڈیا میں میسیجنگ کیا آ رہی ہے, واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ اراؤنڈ اس, اور جو میڈیا میں ہم سن رہے ہیں از اٹ ریفلیکٹنگ کہ ہماری دنیا میں آس پاس کیا ہو رہا ہے, اور اس سے ہمارے مینٹل ہیلتھ اینڈ ویلنس پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. پھر جرنلسٹ کے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, دے گو اینڈ دے رپورٹ آن تھنگس دیٹ آر آفٹن ویری ٹرامیٹک. So how do we conceptualize that? Do we take care of them? Do we take care of their psychological well-being? اور پھر this of course the whole idea of diversity and inclusion and کیا ساری آوازیں جو ہیں ان کو موقع مل رہا ہے اپنی بات کہنے کا. So again are we reflecting the diversity and inclusion that exists in our communities, and وہ journalism کے through are, and all of this sort of reflects on our sort of mental health and mental health well-being. And of course because I deal a lot with adolescents and young adults, so جو آگے ہم تو سب ڈائناسورس ہیں in terms of social media, so no matter how much we learn there's always something new that's coming up. We are not natives, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو آگے جو ہماری the future that we have, which is our millennials and our Gen Zs, اور اس کے بعد جو generation آ رہی ہے, they have a very different world than us. And اس میں mental health اور mental well-being کا what does that say about social media? So Sahar, then I sort of thought of you, that I really wanted you on our panel. Sahar of course has learned to, or is using the journalism that you do is digital, and your Instagram account that you chose to start again is really tackling that space, and you're using it for a sort of positive spin کہ کس طریقے سے اس کو positively یوز کیا جا سکتا ہے. تو potential hazards کیا ہے, and then how do we mitigate them, and how do we use it to our benefit? So can you hear me? Yeah? Okay. I think when I started this account about 2+ years ago, my main motivation for starting it was to build community. It's called 2030 Mama, and the idea is that in the year 2030 my daughter will be 18. پاکستان میں اکثر جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہتر پتہ ہے, ہمیں دنیا کا زیادہ پتہ ہے, ہم نے اپنے پیرنٹنگ میں ان کو سکھانا ہے جو ہم نے کچھ سیکھا ہے اور ان کو آگے سے سکھانا ہے. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا جب میری بیٹی 10 سال پہلے پیدا ہوئی کہ جو آگے کی دنیا ہے نا, بہت چینجز آ رہے ہیں, اور میں اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ اس کے کیا کیا چیلنجز ہوں گے. تو اگر مجھے اس کو ریز کرنا ہے, مجھے ایسے اس کو ریز کرنا ہے کہ وہ آگے کے پرابلم سے ڈیل کر سکے. اور جب میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تو میں نے سوچا کہ جب یہ 18 سال کی ہوگی تو 2030 ہوگا, دنیا کیا ہوگی. اور اگر آپ سوچیں اس کے بارے میں, وہ 2012 میں پیدا ہوئی تھی, تب تو کووڈ بھی نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے, آن لائن لرننگ بھی نہیں تھی. سو but I had an idea کہ things were changing because I joined journalism some 19 years ago and I joined digital media 14 years ago. اور میں نے اپنے ہی پروفیشن میں دیکھا تھا کہ کتنے ریپڈ چینجز آ رہے ہیں جب ہم ایک انفارمیشن دیتے ہیں. انفارمیشن سے ہم انفارم ڈیسیجنز لیتے ہیں زندگی کی. اور مجھے خود اندازہ ہو گیا تھا کہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا آپ کو انفارمیشن پولر اپوزٹس کے تھرو دے رہی ہوتی ہے, ایکسٹریمس پہ دے رہی ہوتی ہے. اینڈ دا ریزن وائی دیٹ از ایک زمانے میں جب ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہوتا تھا, کچھ لوگ اوپر ہوتے تھے اور وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ ایجنڈا ہے, یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو کسی کو پتہ ہونا چاہیے دن میں کہ یہ ہوئی ہیں آج ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں یا دنیا میں. لیکن سوشل میڈیا اس طرح آپریٹ نہیں کرتا. سوشل میڈیا الگوریدمس پہ آپریٹ کرتا ہے. جو سب سے وائرل ہو رہی ہے نا چیز, وہ اٹھ رہی ہوتی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی جو چیز زیادہ اٹھتی ہے نا, وہ ایکسٹریمس پہ ہوتی ہے, اچھی یا بری. تو جب میں نے یہ اکاؤنٹ شروع کیا 2030 Mama, the whole idea behind it was I felt like I moved back to Pakistan some 4 years ago. I felt like میرے پاس ایک پیرنٹنگ کمیونٹی نہیں ہے. میں جن پیرنٹس سے ملتی تھی وہ کہتے تھے ہمارے بچوں کے یہ گریڈز ہونے چاہیے, انہوں نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے, انہوں نے یہ کرنا ہے. اور میں اس طرح اپنی بیٹی کو نہیں اپروچ کرنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک اچھا انسان بنے. And for me, my biggest accomplishment would be کہ she wakes up in the morning and her motivation for the world is kindness, not righteousness. اور مجھے لگا کہ پاکستان میں یہ getting it right is the most important thing for parents. So I essentially started 2030 Mama with this aim کہ میں ایک conversation start کر سکوں کہ اگر اپنے بچوں کو
बस एक वो चीज़ देनी है कि they should just be good human beings, not the right human beings, but the good human beings. What would that be? And that's kind of how I started that, and it grew. You know, Right. like I have many parents who are in my community now. Some of them fundamentally live very different lives than me. I would say I'm not a conservative person. I believe in extreme diversity. I believe in radical love. I believe sabko accept karna chahiye. And a lot of my community members live very principled lives. You can say that they live very conservative lives as well. But they connect with me. Right. Because they also believe कि कुछ change लाना है हमने. And so you can Absolutely. build community on any basically thought. And the more open your thought is, the more accepting your thought is, you will attract the people that you want to. Right. Just a very quick follow-up question, Sahar, कि I'm sure you've talked all about sort of the positive feedback that you're getting. There must be not so positive feedback or hate feedback, or which is, you know, especially around sort of Twitter, Insta. That's just something that you have to reckon with. तो उसको कैसे manage करते हैं? So, you know, this has been great training because जो पाकिस्तानी होते हैं ना, especially पाकिस्तानी लड़कियां, हमें बताया जाता है बचपन से ही कि आपने सारी criticism accept करनी है और ले लेनी है because दुनिया से ये आप गलत हैं. So social media is really good training for that. And if I was to think about 2030 Mama, because I've created a community around acceptance and kindness and love, I would say I don't even attract the awful people, honestly, but I am a journalist. So a couple of weeks ago, I did an investigation with a few other reporters that was on global Hindutva. So for people who aren't familiar with it, it's the idea of extremist Hindu nationalism. I had two other reporters I did it with. There was someone sitting in the UK and someone who's Indian upper caste. But हम तीन लोगों के bylines थे. मेरा मुसलमान नाम था. मेरा पूरा नाम है Sahar Habib Ghazi. I didn't realize, but Ghazi is a triggering word for Hindu nationalists. They think that we are warriors. So I was massively trolled online for it. And if you just Google my name, Sahar Habib Ghazi, Hindutva, you will see so much hate coming towards me. But the way that I handled it was I just blocked them. Because that's their lived reality. They didn't read the article. It was a 6,000 word investigation about the growth of Hindu extremism from Australia to UK to US to India. They didn't read a word of it. They saw my name and they just reacted to it. And so I think it's very important that we need our own tools and our own boundaries, and social media gives us tools to block. It was great for me. You know, I have like close to 30K followers on Twitter. I think I blocked 500 people in the span of 3 days. Right. When things get really bad, I temporarily close my Twitter account. Yeah. Right? Like I think when the Taliban moved into Afghanistan, I put a tweet out where I said, you know, we've been hosting Afghan refugees for decades, and what life do they have here? And that initiated a lot of hate from people. I can imagine. So then I just kind of closed my account for a few days. For this, right. The good thing I guess about social media is कि memory बहुत छोटी सी है. You know, कोई ना कोई दूसरी चीज़ आ जाती है तो अगर, you know, if people don't like you or like you, everything is short-lived, right? So that also quickly goes away. All right, well, thank you. Azhar, breaking news, entertainment channels, economic pressures, मतलब हम journalism का और आपका जो specially role है as leading sort of a major network, media network, when I think about it, तो you know मुझे stress और tension होनी शुरू हो जाती है कि किस किस्म का, you know, in terms of the job situation, the work situation, and you know what you have to again reckon with कि किसकी, you know, वो डालनी है हमने, न्यूज़ डालनी है, किसकी नहीं डालनी, you know, what are the pressures that you're taking on. So talk to us a little bit from your perspective. One, I'm interested कि आप हमें बताएं कि आप इतने साल का जो आपका experience है, what has changed, and you know, what, is it easier, is it difficult, and you know what is, and then mental health related, what are some of the things that you feel we need to address? थैंक यू आयशा. एक तो ये कि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी भी नज़र आ रहा था कि 3-4 लोग हैं, वो खातून बैठी हुई हैं वहाँ पर. हम सबको बहुत ज़्यादा जल्दी है इस चीज़ की कि कहीं कोई ख़बर मिस ना हो जाए.
کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ میں نے کوئی میسج جو ہے کسی نے بھیجا ہوا ہو اور مجھے پتہ نہ لگے, کہیں ایسا نہیں نہ ہو کہ کوئی خبر آ گئی ہو اور میں نے اپنے دوستوں سے سب سے پہلے شیئر نہ کی ہو, کسی اور نے اس واٹس ایپ گروپ میں ڈال دی ہو جو میرے دوستوں کا ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو یہ ارج ہے جس کو میں کہوں, اور ایک پاگل پن کی حد تک ہو گئی ہے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹ رکھنے کی, وہ میرے خیال میں نمبر 1 فیکٹر ہے اس وقت جو آپ کو انگزائٹی اور پینک نظر آتا ہے. ہم سب میں یہ ہے کہ ہم جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں یا لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی کیا آپ نے ایک جو ہیجان کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے, ہر وقت بریکنگ نیوز اور یہ اور وہ ہوگی بھی کافی حد تک, لیکن اصل میں ہم سب جو ہیں وہ ایک عام جرنلسٹ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے نیوز بریک کریں. ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا پتہ لگے کہ جو دنیا میں یا ارد گرد ہمارے پاس ہو رہا ہے. ہمیں سب سے پہلے پتہ لگنا چاہیے کہ عمران خان نے جو کل رات کو اعلان کیا ہے وہ مجھے اپنے دوستوں کو سب سے پہلے بتانا ہے. ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی جاننے والا جو ہے وہ گروپ میں پہلے ڈال دے, مجھے سب سے پہلے اس کو انسٹاگرام کے اوپر. سب سے زیادہ تو انگزائٹی جو ہے میرا خیال ہے اس چیز کی ہے. جو ہمارے نیوز رومز ہیں ان پہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے, بہت نیوز پیپرز, کیونکہ میں نیوز پیپرز کو بھی دیکھتا ہوں, ٹیلی ویژن کو بھی دیکھتا ہوں, وہاں پہ ایک پازیٹیو یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کو اپنی سٹائل آف ورکنگ چینج کرنے کا پریشر ہے. ان کو ریلیونٹ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جس طرح کی پرانی رپورٹنگ ہوتی تھی, جس طرح سے پریزنٹیشن کی جاتی تھی, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ جو لوگوں کی سمجھ میں آ سکے. سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بہت ساری سٹوریز جو شاید اتنے پریشرز, پولیٹیکل کوریج اور اس کی وجہ سے نہیں سامنے آتی تھی, وہ بھی اب میڈیا کو کرنا پڑتی ہیں. اسٹائل آف رپورٹنگ چینج ہو گیا ہے, اسٹائل آف پریزنٹیشن چینج ہو گئی ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو سائڈ ہے اس کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور اس پریشر نے نیوز سائیکل جو ہے وہ جو 24/7 کا نیوز سائیکل بنا ہے, اس نے جو ایک میں کہوں گا انڈیو پریشر آن جرنلسٹ بوتھ ان نیوز رومز اینڈ آؤٹ سائڈ ڈالا ہے, وہ ایک بہت سیریس مینٹل ہیلتھ ایشوز اس نے کریٹ کیے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو بھی چیز کہیں اس کے اوپر امیجیٹ فوراً ریاکشن آتا ہے. جیسے ابھی سہر نے بتایا آپ کو کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ان کو ٹرولز پیچھے پڑ گئے. آج آپ کوئی بھی ایک خبر ڈال دیں تو آپ کو پہلے تو وہ کہے گا اچھا جیو کا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی لکھ رہا ہو وہ کہے گا کہ یہ PMLN کا ہے, تو PTI والے بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں گے, اینڈ یو نو لائک دی ادر وے اراؤنڈ از ویل. یہ جو پریشر ہے اس سے ہم نے نوٹ کیا ہے جرنلزم یا جرنلسٹ کے اندر ایک لو سیلف اسٹیم بھی بہت زیادہ آنے لگی ہے. آپ جتنا زیادہ جاتے ہیں تو ایک تو بہت زیادہ ضروری ہے, جس کے لیے ہم ایک پروگرام بھی اپنے جرنلسٹ کے ساتھ ڈاکٹر عائشہ میاں کے ساتھ ہی مل کر ایکچولی کر رہے ہیں ان کے آرگنائزیشن کے ساتھ, کہ لوگوں کو ڈیٹیچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنا یہ 24 آور کا جو سائیکل ہے اس سے اپنے آپ کو کاٹنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ ڈاکٹر عمیر نے کہا, ایک امریکن ریسرچ بھی بہت زبردست ہے کہ جو شاید 150 کالج اسٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے کی, اور کچھ کو کہا کہ جی آپ 30 منٹ سے زیادہ استعمال نہیں کریں گے دن میں سوشل میڈیا, اور باقیوں کو انہوں نے ریسٹرکٹ نہیں کیا. جو ڈپریشن انگزائٹی ہے وہ سگنیفیکنٹلی کم ہو گئی ان لوگوں میں جو 30 منٹس اور لیس استعمال کر رہے تھے سوشل میڈیا کو. آئی تھنک اس چیز کو بہت زیادہ ضروری ہے اب جو مین اسٹریم جرنلسٹ ہیں ان کے اندر بھی کرنے کی, کیونکہ جو بہت زیادہ پینک اور انگزائٹی آ رہی ہے بسائڈز ادر اکنامک ایشوز. اور دوسرا سیکنڈلی جو نیوز رومز کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوز سننے والے بھی اور نیوز بنانے والے بھی وہ بہت زیادہ میل ڈومینیشن ہے ان میں. آپ 60, 70, 80% نیوز رومز میں دیکھیں گے کہ میل ڈومینیٹڈ نیوز رومز ہیں. ایون جو نیوز کے سننے والے ہیں ان میں بھی زیادہ جو ڈومینیشن ہے وہ میلز کی ہے. آئی تھنک اس کو بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. نیوز رومز کے اندر بھی اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. انکلوسونیس, ڈائیورسٹی آپ لے کر آئیں گے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے
آپ کی نیوز پریزنٹیشن کے اوپر جس طرح کی پاگل پن جو سامنے آتا ہے اس کے اوپر بھی بہت فرق پڑتا ہے, اور آئی تھنک ان کے اپنے گھروں میں اور جو ٹینشنز ہوتی ہیں اس کو سمجھنے میں بھی بہت زیادہ مدد ملتی ہے. میں آگے اور بات کر لوں گا اگر اس میں. So, one quick follow-up question from you as well, Azhar, کہ آپ کل بھی جب ہماری بات ہو رہی تھی اینڈ جب سب سے پہلے آپ نے میرے سے بات کی تھی کہ what can we do, you had talked about کہ what is the mental health status of people who love watching the kind of entertainment جو ہمارے چینل دکھا رہے ہیں. So, میری کسی سے بات ہو رہی تھی, I think it was Marina Khan and ان کے ہسبینڈ سے, I'm trying to remember, but they were telling me کہ جب آپ ہمارے ڈراموں میں کوئی پازیٹیو چیز دکھاتے ہیں, بچے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں یا عورتیں انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں تو ریٹنگس گرنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ دکھاتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس دکھاتے ہیں, تھوڑا سا تھپڑ وپڑ پڑ رہے ہیں یا کوئی عورت رود ہو رہی ہے تو ریٹنگس بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ کے 100 چینلز ہوں اور آپ کے 24/7 کا وہ ہو تو you're basically looking to work for ratings, right? So what do you think is happening with our communities, our people, کہ this is what attracts them, this is what they want to see? دیکھیں, جو جتنا کہا جاتا ہے کیونکہ بہت آسان ہے نیوز اور اس کو کرٹیسائز کرنا, اینڈ اٹس ایکچولی گڈ آلسو, دا کرٹیسزم کافی اچھا, اسے فیڈ بیک بھی اچھا ملتا ہے. لیکن جو امپیکٹ انٹرٹینمنٹ چینلز کا ہے آن مینٹل ہیلتھ, وہ اس سے بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ ہے جو نیوز چینلز کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس طرح کے سوپس اور ڈراماز ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر, اور انفارچونیٹلی وہ ایسا ہے کہ جس سے لوگ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں, جو گھروں میں ہو بھی رہا ہے, تو وہ ریالٹی کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ آتا ہے. اس میں یہی مارنا, ایک ایول گیم گھر کے اندر جو ہے ہر گھر میں چل رہا ہے اور ہر وقت جو ہے وہ آپ کو یہ دیکھ رہا ہے, یہ ایک بہت خوفناک اس کا مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو ایشو اثر پڑتا ہے, خاص طور کے اوپر خواتین کے اوپر اور گھر میں جو زیادہ انٹرٹینمنٹ دیکھتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اور جگہوں کے اوپر ایسے سوپس یا ڈرامے نہیں ہوتے, لیکن جو بیلنس وہ کریٹ کرتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ کہ وہاں پر ایکول نمبر آف سٹ کامس, گیم شوز, یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں, یا انٹرٹینمنٹ کے دوسرے گیم شوز, یہ بہت زیادہ ہے جو وہ بیلنس کریٹ کرتی ہے. اور ان گیم شوز کی, سٹ کامس کی اور ان کی ریٹنگز بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, تو یہ بیلنس کریٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ کہاں ہیں, مطلب ہارڈلی اینی سٹ کامس, گیم شوز آپ کو کہاں نظر آئیں گے اس طرح کے, تو وہ بیلنس نہیں ہے. تو بس آپ ٹیلی ویژن دیکھیں, آپ گھر میں فرام جو آپ کے ہاں لوگ کام کر رہے ہیں ان سے لے کر, اور گھر کے تمام افراد شام کو 8 بجے سے لے کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جس کے اندر وہی آپ جیسے کہہ رہی ہیں ایک ایول گیم گھر کے اندر جو چل رہا ہے اسی کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس سے تو بہت سیریس انٹرٹینمنٹ. Absolutely. All right. Well, we'll talk about 5 to 10 minutes about potential solutions, and then we'll open up to the audience for their questions. I'm sure کہ آپ سب کے پاس بھی سوال ہوں گے. Humair, you clinically work with a lot of adolescents, and even otherwise. I know that you're with me on the board of Sabeen Mahmood Foundation. Uska bhi, it's about youth mental health and youth mental wellness. Tell us what in your mind, and you of course started by talking about the positives of social media, but then there is also this side کہ اگر آپ 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ دیکھ رہے ہیں because it's an addiction, what is it doing, how are you stopping, what do you see, and at an individual level, at the level of mental health community and people who work in this space, what is it that can be done to mitigate یہ جو concerns اور issues آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنسرنز ہیں دیز آر ٹپیکل آف اینی نیو میڈیا. آپ شروع کریں جب ریڈیو آیا کنسرن تھی, گھبراہٹ تھی, پھر ٹی وی, پھر سنیما, ایوری اسٹیج جو بھی نیو میڈیا آتا ہے اس کی گھبراہٹ ہوتی ہے. اب ہم ٹی وی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کیونکہ جو ملینیلز ہیں, جو بچے ہیں, وہ ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہیں. دے مین source of media consumption is social media. So that's the concern. Achha. Simple thing is that obviously it has to come from the home.
सोशल मीडिया कुछ नहीं कर सकता, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, बट पेरेंट्स, स्कूल्स, ऑल्टरनेटिव्स हों. अगर कोई बच्चा 8 घंटे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वक्त गुजार रहा है, तो मसला ना उसका है, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम का है, मसला उसके घर का है, उसके वालिदैन का, उसके स्कूल का. वो क्यों नहीं पढ़ रहा, वो क्यों नहीं दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहा, वो क्यों नहीं क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहा है. तो मसला ये है कि हम सब, इट्स वेरी इजी कि आपने गलती किसी और पे डाल दी. खुद देखें आपके घर में क्या वजूहात हैं कि वो बच्चा और कुछ नहीं कर रहा, और उनको हल करें, ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करें. तो एट एन इंडिविजुअल लेवल देयर इज दैट. ऑन अ बिगर लेवल, सोशल मीडिया इज़ गोइंग टू प्रोपगेट इटसेल्फ. वो तो उसका नेचर है, वो तो कुदरती तौर पे उसने यही करना है. और जितनी जगहें, द मोर स्पेसेस, द मोर कम्युनिटीज़, द मोर आउटलेट्स पीपल गेट टू कनेक्ट, वो अच्छा है. आई बिलीव दैट. अब मैं बताऊं कि मैं कराची में हूँ, हमें एक लड़का है जिससे मैं काम करता हूँ, वो मेरे पास आता है. वो सुबह 8 बजे गुलिस्तान जौहर में रिक्शे में बैठ कर आता है. अब वो उसके घर में उसकी कोई, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डेंजरस हाउस. अब उसके लिए हिज ओनली आउटलेट टू द वर्ल्ड इज़ सोशल मीडिया. उससे उसको एक उम्मीद मिलती है, उससे उसको कोई रास्ता नज़र आता है. सो फॉर हिम एंड पीपल लाइक हिम, आई एम जस्ट गिविंग एक एग्जांपल दैट्स फ्रेश इन माय माइंड. सोशल मीडिया प्रोवाइड्स अ विजन, इट प्रोवाइड्स होप, इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन. सो द मोर स्पेसेस, जैसे हम सबीर महमूद फाउंडेशन में कर रहे हैं, एंड सहर इज़ डूइंग, एंड सो मेनी पीपल आर डूइंग, टू प्रोवाइड spaces that are safe, that are accepting, tolerant, ये अच्छा होगा. हो सकता है हम 100 बनाएंगे, उसमें से 90 फजूल होंगी, बट आपके पास 10 अच्छी जगहें मिलेंगी. So this is going to grow, and gradually I am very hopeful it will evolve in a very positive way. We don't need to do anything. ये खुद ही चलेगा, and naturally it will evolve in a positive way. Maybe I'm an optimist, you can correct me. It's good to be an optimist, yes. We need more and more of those. Sahar, in terms of solutions, in terms of, that there is, I mean, look, mental health concerns are growing all over the globe. It's not unique to Pakistan, and it's not unique to journalism or media or whatever. What can the journalism communities do to, one, provide that aspect जो आप individual level पे अभी कर रहे हो, to kind of provide that space of how do we use social media for bringing positivity and around sort of this emotional well-being of people, and what do you see challenges, but what do you see as hope? Got it. So I work for an American media company, and we have something called Mental Health Days. So whenever we're covering like a big story, for example, Ukraine was really, there was non-stop Ukraine coverage, February, March. So we were all given Friday off after 6 weeks for 3 consecutive weeks. Similarly, I'm the South Asia editor, so when we were covering COVID in India, it was really terrible. So we made the work week for our Indian reporters 4 days a week for, I think, a good 4 months. So those kinds of tools we can have in place. But I think what we need to look beyond it is, social media is a tool, it's a platform, but the people that empower it, that's where we need to see change, like leadership. I'm sitting next to Azhar here. He was my boss, I want to say, for 4 years, 2 different organizations. And one of my favorite memories of a manager is from him. I was 25 years old, and I was a panel producer doing an 8-hour shift at a desk. And the people that I was doing the panel shift with, there were 2 other people who do the shift. They were both close to 6 feet tall, and I'm 5'3". So one day he came in the studio. I think it was like a really late night, and something crazy was happening, like Lal Masjid, and the troops have gone in. And he comes into the studio, and he's like, "Ye tiger balm kisne lagaya hua hai?" And it was me. So I said, "Maine tiger balm lagaya hua hai," and I lifted my hair, and I had a patch here and a patch here. And he looks at me, says, "Ye kya ho raha hai?" So basically, like, this was my little mic prompter to talk to the anchor, and these were the buttons that I had to press, like 4 different panels to get the graphics on air, live on air, and camera change and everything. And he's like, so I was leaning like this for 8 hours.
And he said to me, he says, this is terrible for you. You're so young. You're going to give yourself back problems. And I said, okay, whatever. And then he said, no, you should have told me. The next day I came into work. There was an insert that was created at that desk. It wasn't for the other producers. It was for me. But I could adjust into it. So he made that decision. I didn't make it. He just saw me and he's like, you're going to give yourself back problems. Now that's leadership, right? So if you're in a position of power in any organization and you see that the health, whether that's physical health or mental health, is deteriorating, it becomes incumbent upon you to kind of step up. Ab kyunki ab hum tareef kar rahe hain Azhar ki, I want to say something else. You said in the beginning ki resume bahut lambi hai, but there's something in his resume that I want to say. I'm going to get so embarrassed now. Okay, so he was a part of the team that started Geo. So the first private news channel. This is before we went live on air. 2 घंटे 3 घंटे होता था ना news उस ज़माने में. So Azhar is a big feminist. You may not know this. Maybe आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया. But he made this general rule that night shift होगी, कोई भी होगा, whether it's a man or woman, if they're good at their job, they will become a producer. So I think it was the first organization, Geo, where you had women working the night shift. You had women getting jobs in Dubai because of Zamane, maybe we weren't military government, we weren't allowed to broadcast from here. So he changed the gender dynamic of an industry by making that one simple rule, that if you're good at what you do, irrespective of your gender. And then he made this other rule where, like obviously if you're a parent of a woman and so you want to call the boss, ke, safety है, हमें क्या पता रात के काम कर रहे हैं. He said, मैं किसी parent से बात नहीं करूँगा. You have to fight those battles. Right. It's those little decisions that have had such a huge impact that when I look at any industry in Pakistan, whether I look at banking or media or anything else, if I go into a newsroom, I see a better gender dynamic than anywhere. And it's because he did that 19 years ago. And we see that now. Thank you. जी कहना चाह रहा था जो इन्होंने कहा थैंक यू वैसे सर लेकिन आई थिंक सिर्फ ये नहीं है कि एज पेरेंट्स और हमने क्या कंट्रोल करना है वो तो होना ही चाहिए हमने कितना टाइम लगाना है सबसे बड़ी चीज़ असल में ये है कि ये पेरेंटिंग में मुझे जो सबसे ज़्यादा लगता है वो ये कि आजकल माँ बाप जो हैं वो वक्त ही नहीं देते बच्चों को तो जब वक्त नहीं देते तो वो पैदा होते हैं पैदा होने के थोड़े दिनों बाद ही उनको लगता है कि चलो अब फ़ोन दे दो फिर आईपैड दे दो और फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी सारी जो है उसके इर्द गिर्द वही होती है तो वो 8 घंटे हों 10 घंटे हों वो इंटरनेट सोशल मीडिया और उसके ऊपर रहते हैं बट आई थिंक कि बहुत सीरियसली सिर्फ ये नहीं है कि इवॉल्व कर जाएगी आई अप्रिशिएट कि you're an optimist लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत सीरियस जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में रेगुलेशंस प्रॉपर रेगुलेशंस प्रॉपर सिस्टम के जिसके ज़रिए ख़बर जाती है लोगों तक पहुंचती है उसमें भी गलतियां होती हैं लेकिन वो सिस्टम्स शायद सोशल मीडिया वो फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो सोशल मीडिया कंपनीज़ को भी करने की ज़रूरत है वो ख़ुद हमें भी देखने की ज़रूरत है इस चीज़ को कि हम किस तरह से जो कंटेंट आ रहा है बिकॉज़ 30 years in profession believe me there will always be more bad news than good news on any type of media हमेशा ज़्यादा ख़राब ख़बरें ही आपको मिलेंगी क्योंकि वही आपको और अगर होती भी अच्छी ख़बरें वो हमें याद नहीं रहती बिल्कुल ख़राब ख़बर जो होगी धमाका हुआ है किसी ने कोई थप्पड़ मार दिया है मैं आपको अगर स्टेटिस्टिक्स दूं जो कि जिसका भी टाइम नहीं है कि हाउ मच ऑफ गुड न्यूज़ जैसे हमने हमारी एक पूरा सेगमेंट है इट्स कॉल्ड जियो खुशखबरी और बड़ी ज़बरदस्त उसके ऊपर चीज़ें चलती हैं जियो उसका नाम ही सेगमेंट का नाम ही जियो खुशखबरी है लेकिन वो याद नहीं रहता लोगों को इसलिए कि उनको याद ही रहेगा कि शायद क्योंकि बार बार वो आता भी है और हर तकरीर में आता है कि इसके कपड़े उतार दिए गए उसको नंगा कर दिया गया तो फिर वही चीज़ जो है वो याद रहेगी किसी को नंगा कर दिया किसी को कपड़े उतार दिए गए और यही चीज़ बार बार चलेगी तो शायद कोई रेगुलेशंस की भी ज़रूरत है इवन ऑन सोशल एंड आई विल गेट टू दैट अज़र रेगुलेशंस की मैं आप ही से बात करने वाली थी बट मैं द वे आई फ्लिप दैट जब भी न्यूज़ इज़ न्यूज़ बिकॉज हमारे डे टू डे चीज़ में वो नहीं हो रही और एकदम से कोई न्यूज़ आई है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ राइट सो व्हेन यू से कि देयर विल ऑलवेज बी बैड न्यूज़ इट गिव्स मी होप के
most of what's happening is good. And, and that is why there is sort of, one bad thing that happened and it's become news. So mujhe thoda sa ke day to day, there's still goodness, there's still kindness, there's still, and, it's like this is badness that ekdam se, it's sprouted. So, we need to make news of it because day to day. So, I worry about a time when good news will become actual news. It sort of gives me hope that life is happening. मैं सिर्फ आपसे मेरा जो लोग ये जब कहते हैं ना कि यार हर वक्त ख़राब खबर चलती है, इट्स नॉट लाइक दैट. Right. क्रिकेट हो रहा है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, जो स्टोरीज़ हैं मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा कि ये ऑलमोस्ट 50% चलती है. Right. बारिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स जिसमें आपको सिर्फ पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा है, ये सब खबरें चलती हैं. एक हल्का सा स्पार्क आपको नज़र आएगा कि वो एक खातून जो थी क्या सबा हमीद या क्या नाम था जिसने रेस जीती थी साउथ एशियन गेम्स के अंदर, उसको कहाँ से कहाँ मीडिया ने पहुँचा दिया. वो एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी थी और ऐसी बेशुमार स्टोरीज़ हैं. लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि याद नहीं रहती लोगों को, कम रहती हैं. ख़राब खबरें एक तो ज़्यादा याद रहती हैं जिसको आप बैड न्यूज़ या वो कहते हैं. और अनफॉर्चुनेटली अब तो चलें सिर्फ पॉलिटिकल टर्मोइल है. हमने पिछले कोई 10 साल के अंदर इस मुल्क में देखा क्या है सिवाय रोज़ाना के बम धमाके, एक दूसरे को मारना, और फिर जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली स्लाइट सा डाइग्रेस हो जाएगा इससे जो हमारा टॉपिक है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में नेशनल नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है. कैन यू इमेजिन कि प्रेशर आता था फ्रॉम सीरियस क्वार्टर्स कि जी औरत मार्च को ना दिखाया जाए ज़्यादा. और हमने तो फैसला किया, मतलब मैं अपनी बेटी को लेकर आया ऐसी जगह के ऊपर औरत मार्च हुई थी, सिर्फ इसलिए कि मेरी जो 12 साल की बेटी है उसको ये लगे कि ये पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए और इनको तोड़ देना चाहिए इन पाबंदियों को, इसलिए मैं अपनी 12 साल की बेटी को लेकर. बट कैन यू इमेजिन कि औरत मार्च को रोकने के लिए, खबर को रोकने के लिए जो है वो इस मुल्क में किया जाता है. तो जाहिर है कि फिर आपको ख़राब खबरें ज़्यादा मिलेंगी. सो जब आपने यू वांट टू से समथिंग, गो अहेड. So I'm going to jump in. I'm going to quote a writer and a professor who I'm a great fan of, Steven Pinker. He has this book, The Better Angels of Our Nature. और उसमें वो ये लिखते हैं कि while we focus on the bad, और आपकी बात बिल्कुल सही है, ज़्यादा खबर ख़राब है, but in every aspect of human endeavor, things are improving. Infant mortality is going down, working conditions are getting better, exploitation is getting, so आहिस्ता आहिस्ता, and there is no reason to expect कि ये social media में भी नहीं होगा. There is a good tendency, वो नज़र नहीं आती, but if you go back 50 years, 100 years, it was normal for 8-year-old, 10-year-old children to be working in factories. Now that is an exception, और होता है, but it's an exception. There is less violence in the world. There is less violence against women. In every aspect, there is an element towards improvement. वो नज़र नहीं आता, वो इतना वाज़े नहीं होता, but वो है. और अगर आप देखें तो I am very confident कि social media में भी वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएगा. अभी तो ये बहुत नया है, but I think हम इसको देखेंगे. हो सकता है 30 साल लगे, 50 साल लगे, खबरें ज़रूर ख़राब रहेंगी, बट खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगे. थैंक यू फॉर दैट होप, हुमैर. अज़हर, लास्ट सवाल आपसे. आपने रेगुलेटरी चीज़ों की, एंड अगेन दिस, जैसे सहर ने कहा, इट हैज़ टू कम फ्रॉम लीडरशिप, राइट? We choose the leadership, we should be choosing the right leadership, but talk a little about policy level changes, regulatory changes, and then tell us a little bit about, why you reached out to us. What are you hoping for कि जियो के आपके प्लेटफॉर्म से within जियो, तो what we do with for employee well-being and gender sensitivity, but what is the hope कि from this sort of vast platform, what kind of messaging can we take around mental health and wellness for the rest of Pakistan? जो रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर खैर बहुत लंबी एक हो जाएगी और एकेडमिक बहस हो जाएगी, बात हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं.
آپ کو چیکس اینڈ بیلنسز بہت ضروری ہیں, سسٹمز بہت ضروری ہیں جس سے خبر آتی ہے اور پھر وہ لوگوں تک پہنچتی ہے. تو ظاہر سوشل میڈیا کو بہت زیادہ فلٹرز نہیں لگا سکتے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں فلٹر ضرور ہونے چاہیے. جیسے کل کسی نے مجھے, ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو لکھا, ٹویٹر پہ ڈالا کہ دس گائے از این ایڈیٹ اور سم تھنگ, کوئی پولیٹیکل اس کے اوپر, تو پرومپٹ آ گیا مجھے کہ جی کین یو چوز اے بیٹر ورڈ دین ایڈیٹ. سو آئی تھنک اگر ٹویٹر یہ کر سکتا ہے یا اور وہ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں شاید اس سے کوئی فرق پڑے. جو ہم نے سب سے پہلے ہم نے کیا کافی سال پہلے کہ زیرو ٹالرنس پالیسی بنائی ہم نے آن سیکشل ہراسمنٹ. ہمارے آفس کے اندر بالکل زیرو ٹالرنس ہے. نیوز رومز کا جنرلی کلچر ہوتا تھا کہ وہاں پر ولگر لینگویج ہے اور کھڑے میل ڈومینیٹڈ بھی ہوتے تھے, تو بیچاری جو خواتین آ کے وہاں کام کرتی تھیں ان کے اوپر ایک ان نیسیسری پریشر ہوتا تھا ہر وقت جس طرح کی زبان استعمال کریں. آپ کو یہ ہمارے نیوز رومز میں نظر نہیں آئے گی, اس لیے کہ زیرو ٹالرنس ہے. اور سیکشل ہراسمنٹ از ناٹ جسٹ کہ آپ نے جا کر کسی کو ہراس کیا, بلکہ اگر آپ نے کوئی ولگر اسٹائل سے بات کی از آلسو سیکشل ہراسمنٹ. آپ اپنے کو ورکرز جو کہ خواتین ہیں ان کے بارے میں ہی نہیں لیکن اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کر رہے ہیں ایسی, تو وہ ہراسڈ فیل کرتی ہیں. سو آپ کو ایک تو یہ انوائرمنٹ ہم نے اپنے نیوز روم میں کریٹ کیا اور زیرو ٹالرنس اس کے اوپر لائے, لوگ نکال دیے گئے نوکریوں سے اس کے اوپر. دوسری چیز یہ کہ جو پریشرز ہیں جس کے بارے میں ہم سب بات کر رہے ہیں, سنس جیو اینڈ جنگ گروپ از دا بگیسٹ میڈیا آرگنائزیشن ان پاکستان, مطلب کوئی اٹیچڈ اگر سارے لوگ ملا لیں تو کوئی 7-8-10 ہزار لوگ بن جاتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ہم 7-8-10 ہزار فیملیز کی بات کر رہے ہیں, اور بینگ دا بگیسٹ میڈیا آرگنائزیشن اٹ از آلسو آر رسپانسبلٹی کہ ہمیں ایسی چیزیں کرنی چاہیے جو کہ شاید پھر وہ ریپلیکیٹ ہو سکیں اور میڈیا آرگنائزیشنس کے اندر. اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک بہت ہی میسو قسم کا پروگرام شروع کر رہے ہیں فار مینٹل ہیلتھ, مینٹل ویل بینگ کے لیے, اپنے اسٹاف کے لیے, جو کہ آن اے ڈیلی بیسس جس طرح کے پریشرز فیس کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب وہ یہ پریشرز فیس کرتے ہیں تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کے گھروں کے اوپر بھی, اور وہاں سے پھر پریشرز آتے ہیں اور وہ پورا ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ اس سے چینج ہوتا ہے. تو ہر طرح کے, چاہے وہ اکنامک پریشرز ہوں, چاہے وہ یہ نیوز کے پریشرز ہوں, چاہے ان کو لو سیلف اسٹیم ہے بیکاز آف دی اٹیکس جو وہ سوشل میڈیا اور اس کے اوپر فیس کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں. تو یہ ایک بہت میسو کیمپین ہے اور جس کو ہم لے کے چلیں گے. اس میں ہم نے ڈاکٹر عائشہ میاں کے آرگنائزیشن سے بھی ہیلپ مانگی ہے جو پرائمریلی لیڈ کریں گے. اینڈ سیکنڈ آئی تھنک از موسٹ امپورٹنٹ از انکلوسونیس اینڈ ڈائیورسٹی اپنے نیوز رومس میں اور اپنی ورک فورس کے اندر کرنا. اور اس کے لیے میرے جیسے لوگوں کو جو کہ سینئر مینیجرز ہیں, جو کہ لیڈرز ہیں پوزیشن میں, یہ ان کی ٹریننگ ضروری ہے کہ وہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ بھائی ان کے اوپر بھی کوئی خاتون آ کے بیٹھ سکتی ہے. وہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ ان کی کو ورکر ان کے لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ ان کے ساتھ آ کر کام کر سکتی ہے, وہ اتنی ہی شاید ان سے زیادہ کمپٹنٹ ہوگی. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنا ضروری ہے. اٹس اے مائنڈ بلاک, اور یہ بہت ضروری ہے اس کو چینج کرنا. تو یہ جو پوری ہمارا ایک ایکسرسائز ہے یہ اس کا حصہ ہے کہ ڈائیورسٹی کو, اور جس میں ہماری آرگنائزیشن نے کم از کم یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان دا نیکسٹ 3 ایئرز, جیسے اگر اس وقت ہمارا اباؤٹ 20% ہے ویمن ورک فورس ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی 110%, 120% انکریز کر دیں گے ہم جو ویمن ورک فورس ہے ان دا نیکسٹ 3 ایئرس, اور اپنے نیوز رومز میں. اور اس میں یہ ایک بہت ضروری ہے اگر ہمیں نیوز رومز کو اور اپنے ورکنگ کلچر کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. تھینک یو. Thank you so much. Thank you for all of you. My questions then. Shall we open it to our audience? Anyone who has questions? Ji. Peeche se.
مگر اس کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں MBBS کر کے شادی ہو گئی, دوسری جگہ چلی گئی, تو اس سے معاشرے پہ کوئی ایسے مثبت اثرات نہیں ہو رہے. دوسرا یہ کہ اظہر صاحب کی جو اصل جو اسپیشلٹی ہے, ظاہر ہے کہ صحافت میں سب سے زیادہ انفلوئنشل آدمی ہے, ظاہر ہے 20-21 برس سے جو ہے. ایک تو یہ ہے کہ تمام چینل جو ہے نا, جو ایسے ہی جیو پہ ٹکر چلتا ہے, میرا PTV سے تعلق ہے, سہیل جمالی نام ہے, رپورٹنگ سے ہوں میں. ایک PTV کا چلا ہوا ٹکر اور ایک جیو کا چلا ہوا ٹکر, وہ کوئی بھی چینل جو ہے نا ٹھگ سے کاپی کرتا ہے. اور جیو کا جو ہے ظاہر ہے مشہور ہے کہ بھائی ابو کے اوپر آ گیا ہے تو ہم بھی جو ہے کٹ کر لیں گے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو رپورٹر جو خبر لینے جاتے ہیں, عمومی طور پر اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو جو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہوا پینل پروڈیوسر ہے یا اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ کن حالات میں کام کر رہا ہے. آیا کہ آپ کے پینل پروڈیوسر اور رن ڈاؤن پروڈیوسر وہ بھی صحافت کے اسی معیار کو چھوتے ہیں کہ جس طور جو ہے رپورٹر جو دکھانا چاہتا ہے. بہت بڑی بڑی خبریں ہوتی ہے کہ وہ پینل پروڈیوسر جو ہے عمومی طور پر کٹ کر دیتا ہے, وہ نہیں آ پاتی. نہیں بس میں ذرا سا جی. تو میں اظہر صاحب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی بھی چیز لائیو کٹ ہوتی ہے, اور جو لائیو کٹ ہوتی ہے وہ عمومی طور پر سیاست ہی ہوتی ہے. اب ایک اگر صوبائی وزیر سندھ کا کوئی ایڈمنسٹریٹر, سوری جی, آپ کا سوال کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں سیاست کا جو بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا ہے. عمومی طور پر لوگ جو ہے نا روزگار کے حوالے سے جس قدر پریشان ہیں, اور پاکستان جس ٹرمائل سے گزر رہا ہے, اس کا آپ کے جو ہے کتنے سیگمنٹس ہیں کہ لوگوں کو ایک امید دلائی جائے. تھینک یو. میں پہلے جواب دے دوں یا ایک ساتھ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہے یا جو باہر اس میں ہے, شاید اس میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بیکاز ٹینشنز ہر طرف ہوتی ہیں. ظاہر ہے جو فیلڈ میں رپورٹرز ہیں, اینڈ وی ٹرائی ٹو ٹیک کیئر آف دیم. لیکن خبر اگر کوئی غلط چیز دکھائی ہے یا غلط کٹ ہو گیا ہے تو اس کو کیا کہہ سکتا ہوں, اس کے اوپر معذرت کر لینی چاہیے آدمی کو, اور ہم کرتے بھی ہیں اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے. لیکن مجھے آپ کا مین سوال اصل میں سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیا چیز کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ٹرائی اینڈ ٹیک کیئر آف آر پیپل جو بھی ہوتے ہیں جائے نوکری پہ. لیکن میں جو آپ نے ایک بات کی ہے, یہ ابھی تو شاید وقت نہیں ہے, لیکن میں اس کے اوپر گھنٹوں بیٹھ کر لوگوں سے بات کر سکتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں, یہ میں آپ کو, اور یہ میں ایک دوسری طرح سے بات کر لیتا ہوں. یہ کوئی ایفرمیٹیو ایکشن نہیں ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ لے آیا جائے, یا لوگوں کو جو ہے وہ شامل کر لیں دکھانے کے لیے کہ خواتین ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بزنس نیڈ ہے آج کی. اگر خواتین آ کر کام نہیں کریں گی یہ ملک ہی نہیں چل سکتا بھائی. میڈیا کو تو آپ چھوڑ دیں, اگر آپ ان کو نہیں لے کر آئیں گے تو یہ ملک ہی نہیں چل سکتا, اکانومی نہیں چل سکتی. میڈیا کو بزنس وائز ضرورت ہے اس چیز کی کہ ان کو شامل کیا جائے کام میں, باقی تو آپ چیزیں چھوڑ دیں. My question is for Humair, and my question is as a teacher rather than a parent. And so Humair, you said people had reservations about radio, about TV, about film, right? And over the years you got ratings. So when you are showing a movie to your child, you know how that movie is rated, and you can decide, okay, my child does not need to see this movie, my child is too young for this movie. But with social media, with TikTok videos or YouTube videos, what the children are exposed to has no rating. So as a teacher, I hear my students talk about stuff that they really should not be talking about, or get exposed to things which is beyond their understanding. And even if they Google something simple, like I remember I had a student who Googled Xbox, and instead of Xbox, the X led to a lot of stuff he shouldn't have seen, right? So I think the fear is more because of the fact that there's no rating. So as parents, how do you deal, like if I talk to my students, I tell them, no, you should not be playing this game because I've heard from other students what that game entails or what all is going on in that game, which does not have a rating as yet. So you can buy computer games which will have rating, but the games that are there online or the social media videos that are available online do not have any ratings. So as a teacher or as an advice I can give to parents, how do you control the exposure your students, your children are getting? So first of all, telling a child not to do something is the best way to make them do that. Right? We all know that. So first, provide alternatives. And I think we all have to accept every generation is more advanced than the next.
I'm sure when our parents were looking at us, I think all of us are, the VCR generation. We grew up on VCRs. We were watching stuff that our parents found inappropriate. Right. Yet we are fine. We're not child molesters and rapists and mass murderers. So one, we have to trust. Information is always neutral. It's how you manage it. So talk to the children, right? Telling them this is age inappropriate, you can create that value, but once they've seen it, talk to them, engage. What was it? What was good? What was bad? What did you like? What was inappropriate? Once it's out there, it's that same toothpaste in the tube thing, you can't put it back. Over time, we are seeing filters are coming up, phones are developing filters, various big organizations, Facebook, Instagram, etc., are developing filters. Ultimately, that will continue. But as on a human-to-human level, one is engage. If they've seen something inappropriate, talk to them about it. Don't pretend it's not there, and don't sort of make it even more exciting by saying, oh, you shouldn't be talking about this. Not talk about it, take the excitement out of it, make it boring, make it mundane, and talk about alternatives. But the important thing is we've always, like one thing that bothers me, and I've been having this discussion, for example, in our culture, and all cultures over the world, we are just a more extreme one, our tolerance for violence is very high. Our tolerance for sex is very low, right? For example, right now, there's this whole Joyland thing. People are getting very worked up about it. But Mola Jat is as dangerous. People chopping each other's up with axes. So, in the sense that nobody feels the need to sit with their children and say, you know what, it's wrong to chop people up with axes. No one seems to be worried about that. But, so let's say we have this issue of Joyland. Talk about it, Open it. Have the children ask their questions. Answer them responsibly. Do not hide. Do not deny, because nothing will be gained. They're going to figure it out anyway. They're going to get some answer. If they get it from a trusted, responsible source, so much better. Then some 4 kids sitting in school coming up with their own theories of what transgenders are and why they're so bad and why. You tell them. So much better. So be open and embrace it rather than avoid or deny. That's my solution. Yeah, I mean, to add to that, as a parent, and my daughter is 10 years old, my goal as a parent is always to aim for self-regulation. Azhar ne bhi baat ki media regulation ki, I'm not a fan. I believe our goal as individuals, whether we're children or adults, as parents, as teachers, is to teach the tools of self-regulation. Because if we teach the tools of self-regulation, that individual will make better choices for themselves. For example, my 10-year-old daughter cannot tolerate the media that I could watch at her age. She cannot tolerate any sort of violence. I asked her, I said, you want to go see Wakanda Forever? She always says to me, can I see the trailer first? She sees the trailer, she saw a gun, she's like, Mama, I don't want to see it. Now she's 10 years old, she can say it. When I was 10 years old, I had already seen Nightmare on Elm Street. Right. I read My Feudal Lord when I was 12. My parents thought I wasn't watching any R-rated movies, right? My popo took us to see Dirty Dancing when I was 7, right? So, and we live in Pakistani households, we cannot control what our relatives show to our kids. My daughter, if she goes into a house where news is playing, she immediately requests, news please band kar de. Most houses, 4 साल के बच्चे बैठे होते हैं, हम टीवी ड्रामा, वायलेंस चल रही होती है, न्यूज़ चल रही होती है, बंद ही नहीं करते, बात कर रहे होते हैं. We're uncensored in front of our children when it comes to violence and conversation. But if you teach a kid that why don't you want it? And when I ask her about violence, for her it's broken down to the images of it. It's guns and blood. She always says, is there blood? Is there guns? I don't want to see it. So you just teach your kids those kinds of tools and you break it down simply for them. Absolutely. One last question and then we'll wrap up. Ji. Go. Sorry, did you hear the question? जी. आप repeat कर देंगे because other people didn't hear. हाँ.
اچھا وہ یہی بات جو پہلے وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈیا کو جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیڈ نیوز سیل زیادہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یا جو کسی اور ایک دوست نے بھی کہا کہ میڈیا کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کسی اور طریقے سے. تو دیکھیں بنیادی طور کے اوپر بہت ساری چیزیں کرنی چاہیے میڈیا کو, لیکن یہ ساری ذمہ داری آپ میڈیا پہ نہ ڈال دیں, کچھ حکومت کو بھی کرنے دیں, کچھ اور اداروں کو بھی کرنے دیں. اب ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں, پھر لوگوں کو بتائیں کہ اچھا جی ایسا کام کرنا چاہیے. تو اور بہت ساری چیزیں جو کرتے ہیں, جو پبلک سروس کا ایک کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے, لیکن ایک سٹل طریقہ سے بھی کیا جاتا ہے. جو زیادہ کام ایکچولی انٹرٹینمنٹ چینلز کرتے ہیں. جو مائنڈ سیٹ چینج ہے یہ دنیا میں انٹرٹینمنٹ فلمز ہیں, ڈرامہ ہے, یہ زیادہ کریں گے. نیوز چینلز زیادہ تر آپ کو ریالٹی دکھائیں گے جو ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں ارد گرد. اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک اچھی چیز ہے. کل باوجود اس کے کہ دھرنا بھی ہو رہا تھا اور تقریر بھی ہو رہی تھی, ادب فیسٹیول کی بھی ہیڈ لائن تھی, ٹھیک ہے, فوزیہ من اللہ کا اتنا زبردست جو ہے وہ جو ایگزیبیشن اوپر لگی ہوئی ہے وہ بھی ہماری ہیڈ لائن ہے, اور اس کے اوپر بڑی زبردست رپورٹ جو ہے چل رہی ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو اور سائڈز ہیں سوسائٹی میں, لیکن ہم صرف اگر ایجوکیٹ کرنے کے اوپر لگ جائیں گے تو پھر وہ ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کھولنی پڑ جائے گی پھر ہم کو ٹیلی ویژن چینل. تھینک یو سو مچ فار دس. جی آئی تھنک ٹائم, اچھا چلو سوری کیجیے. جی میرا سوال ڈاکٹر حمیر سے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی سی توجہ دلائی کہ جو ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ سوشل میڈیا کو چیزیں پازیٹیو بتا رہا ہے وہ نہیں دیکھ پاتے, وہ ہمارے لیے ایک انسین فیکٹ تھا. اینیوے میں آپ کو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ڈے ون سے, رائٹ فرام برتھ آف دس کنٹری, اور پرٹیکولر اگر آپ دیکھیں تاریخ پرانی ہے لیکن اب ریجیم چینج کی بات دیکھیں, جو کچھ ہم نے محسوس کیا, جو کچھ ملک میں ہوا ہے بربریت اور اس کی جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس سے آدمی کس طرح رہ سکتا ہے الو, اور وہ ہر ایک افیکٹ کری مینٹل ہیلتھ اگر کوئی آدمی حساس ہے تو. اور ہم تو دیکھتے ہیں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے تو ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہے, ہمیں خوف آتا ہے اس سے. یہ خوف تو ہم دن بہ دن ہمارے مینٹل ہیلتھ تو خراب کرے گا نا سارے. کیا کریں اس کے لیے, آپ کیا ٹپس دیں گے آپ؟ دیکھیے یہ صرف میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہمارے معاشرے کا ہے, ٹھیک ہے. اب خوف ہے وہ ہر ایک اپنی طور سے اس کو مینیج کرے گا, اور خوف بری چیز نہیں ہے. خوف سے آدمی ایکشن بھی لیتا ہے. مثلا اگر جیسے فار ایگزامپل ہم سب کو خوف ہے کہ روپی کی ویلیو بالکل ختم ہو جائے گی, تو اس خوف کو دیکھ کے شاید ہم کہیں اور انویسٹ کریں کچھ. تو خوف میں فائدہ بھی ہے, تو کچھ خوف ہونا چاہیے. اگر آپ کو خوف نہیں ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں مصیبت ہو. باقی بیلنس رکھنا وہ ہر ایک کا اپنا ایک فرض ہے. یہ اس میں میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے. میرا جو میں خود کرتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ٹی وی بالکل نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے. میں with due apologies, نہیں اچھی بات ہے, آپ کی صحت اچھی لگ رہی ہے. although my first job was as a journalist in your organization in fact, but اب میں ٹی وی بالکل نہیں دیکھتا. ہاں میں فالو کرتا ہوں, میں میرے ویب سائٹ پہ میں جیو کی بھی سائٹ دیکھتا ہوں, میں ڈون, تو میں انوالو ہوں. بٹ سو آئی ہیو فاؤنڈ اے بیلنس. میں پڑھ لیتا ہوں, میں رات کو نہیں پڑھتا, سونے سے پہلے اکثر لوگ ایک دیکھ دیتے ہیں کیونکہ اس وقت پھر نیند خراب ہوتی ہے. تو میں نے اپنے طریقے اپنا لیے. ہم سب کو اپنے طریقے اپنانے ہیں کہ ہم اس کو کیسے مینیج کریں. Well, thank you so much. Sir, maybe we can take the questions off stage. So thank you all of you. I just want to very quickly 30 seconds say کہ again بار بار ایک ہی چیز آ رہی ہے کہ every responsibility is not of the other. I think individual level pe each of us should take responsibility for what we can do in our own little circle of influence, and that is what's going to change. That's going to be the game changer, I feel, the self-regulation and what's making sense in our little sphere. So bahut shukriya aap sabka for joining us, and maybe we can be here for another 5-10 minutes. Agar koi sawal off stage hai to aap le lijiye. جی ہوتی تھی.
अनाउंस तो कर लो. ऑन. अच्छा.